نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم. عظیم اساتذہ و فضلاء، علماء وہ ہمارے عظیم اسکالرز جن کی مسلسل جد و جہد کے باعث، ایفرٹ کے باعث، تگ و دو کے باعث اور ذاتی دلچسپی کے باعث آج کا یہ کنووکیشن جو الشہادۃ الثانویہ اور الشہادۃ العالیہ کے مستحق طلباء کے فارغ و تحصیل ہونے پر منعقد ہو رہا ہے، اس کا صحرا اور انہیں کامیابی کے ساتھ بتوفیق اللہ تعالی کامرانی کے ساتھ درس نظامی کا یہ پورا کورس مکمل کروانے، ان کو پڑھانے اور آج کے اس دن تک بھی توفیق اللہ تعالی پہنچانے میں جن کا کردار ہے، میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یقیناً درس نظامی کی یہ کلاس کوپن ہیگن ڈنمارک میں وہاں کے طلباء اور طالبات جو مختلف شعبہ زندگی سے یقیناً تعلق رکھتے تھے، ان میں ڈاکٹرز بھی تھے، انجینئرز بھی تھے، پروفیشنلز بھی تھے، اور فل ٹائم جابز کرنے والے احباب جن میں ہماری بہنیں بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، یہ سب شامل تھے۔ انہیں قائل کرنا، اس طرف مائل کرنا، ان کا رجحان علوم الشریعہ کی طرف پیدا کرنا، ان کا ایک بیہیویئر ڈیولپ کرنا اور پختگی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ انہیں پڑھانا، اور الشہادۃ الثانویہ اور الشہادۃ العالیہ کے کورسز جس میں ترجمۃ القرآن بھی تھا، ترجمۃ الحدیث بھی تھا، علم الصرف بھی تھا، علم النحو بھی تھا، علم الفقہ بھی تھا، اصول فقہ بھی تھا، اصول حدیث بھی تھا، عقائد بھی تھے، افکار بھی تھے، اور دیگر مضامین بھی جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے مقرر کردہ نصاب کے مطابق یہ چیپٹر وائز پڑھاتے چلے گئے۔ میں اس پوری کاوش پر، اس عظیم الشان ایفرٹ پر ان تمام طلباء کو جو آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور بتوفیق اللہ تعالی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ العالی کی توجہات، فیوضات، عنایات کے طفیل آج منہاج القرآن ڈنمارک کوپن ہیگن کا نام روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میں ان طلباء اور طالبات کو دل کی اتھاہ گہرائی سے حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ العالی کی طرف سے، اپنی طرف سے، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی طرف سے اور تحریک کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان طلباء، طالبات اور ان کے اہل خانہ کے لیے ان کی یہ شہادت، یہ ڈگری، یہ کوالیفیکیشن اور دین اسلام کو سمجھنے کے لیے شرعیہ ایجوکیشن میں اپنا وقت صرف کرنا ان کے لیے باعث رحمت ہو جائے، باعث سعادت ہو، باعث خیر ہو، باعث نور ہو اور باعث فقہ ہو، اور اللہ رب العزت ان علوم کے ذریعے انہیں اسلام کی
فقہ عطا فرمائے، قرآن اور حدیث سے مبارکہ کو سمجھنے کی جورسپروڈنس عطا فرمائے، اور انہیں وہ شعور عطا فرمائے، وہ آگہی کی دولت سے بہرہ فرمائے، وہ نور ایمان عطا فرمائے، وہ نور تقوی عطا فرمائے، اور اس علوم قرآن اور علوم حدیث اور علوم الفقہ کی برکات اور خیرات سے نوازے، تاکہ یہ چشمہ علم آگے بڑھتا بڑھتا پورے ڈنمارک نہیں بلکہ اسکینڈینیوین کنٹریز تک پھیل جائے، اور یہ علم کے چراغ ایک گھر سے دوسرے گھر روشن ہوتے چلے جائیں، اور اس مصطفی مشن کا فیض اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظر العالی کی تعلیمات کا فیض اور علم کا فیض اور اس کے چراغ اسی طرح اس مرکز سے روشن ہوتے چلے جائیں۔ آج کے اس موقع پر میں صرف برکت کے لیے چند ایک نکات میں ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام غزالی کی کتاب ایھا الولد سے کچھ چیزیں حصول برکت کے لیے، آپ کے لیے، اپنے لیے، طلباء کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے سبق کے طور پر پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے لیے مشعل راہ بنا سکیں اور اپنے لیے تربیت کا باعث سمجھ سکیں اور اصلاح کے لیے، خیر کے لیے اسے اپنے لیے چراغ راہ بنا سکیں۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک مقام پر ایک خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر اور نیوکلیس اور کرکس ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ علم اور عمل یہ دونوں پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سپلیمنٹ کا کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ وہ طالب علم جو علم کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، اگر وہ اپنے علم کو عمل کے قالب میں نہ ڈھالے تو اس کا علم نافع نہیں بنتا، اور اگر وہ اپنے عمل کو علم کی زینت سے مزین نہ کرے تو اس کا عمل نافع اور عمل صالح نہیں بنتا۔ آپ فرماتے ہیں العلم بلا عمل جنون، وہ علم جسے عمل کی آمیزش نصیب نہ ہو، وہ علم جسے عمل کی صحبت نصیب نہ ہو، اور وہ علم جس پر عمل کرنے کی طالب علم کو توفیق نصیب نہ ہو، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کھوکھلا پن ہو، جیسے پاگل پن ہو کہ انسان بات تو کرتا چلا جائے مگر سبسٹینشیٹ نہ کر سکے۔ پھر فرماتے ہیں والعمل بغیر علم لا یکون، اور وہ عمل جسے علم کا نور نصیب نہ ہو اور علم کی صحبت نصیب نہ ہو، وہ عمل ایسے ہے جیسے ہوا ہی نہیں، جیسے اس کا وجود ہی نہیں، جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں ان العلم الذی لا یبعدک الیوم عن المعاصی، وہ علم، اے بندے، اے طالب، ایھا الولد، فرماتے ہیں وہ علم جو تجھے آج گناہوں سے نہ بچا سکا، وہ علم تجھے متزلزل ہونے سے نہ بچا سکا، کوتاہیوں سے نہ بچا سکا، ولا یحملک علی الطاعہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، فرما برداری پر گامزن نہ کر سکا۔ لن یبعدک غدا عن نار جہنم،
فرماتے ہیں کہ یہ ذہن نشین کر لے اے طالب، جو علم تجھے گناہوں سے نہ بچائے تو پھر وہ علم تجھے روز قیامت جہنم کی آگ سے بھی نہیں بچائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَعْمَلْ بِعِلْمِكَ الْيَوْمَ وَلَمْ تَدَارِكِ الْأَيَامَ الْمَاضِيَّةَ تَقُولُ غَدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے علم پر آج عمل نہ کر سکا، اپنے علم کو عمل کا جامہ نہ پہنا سکا، اپنے علم میں عمل کی روح منتقل نہ کر سکا، وَلَمْ تَدَارِكِ الْأَيَامَ الْمَاضِيَّةَ اور گزرے ہوئے دنوں کا ازالہ نہ کر سکا، جو کوتاہی تجھ سے جوانی میں زندگی میں ہو چکی ہو اور وہ علم تجھے اس قابل نہ کر سکا کہ ان کوتاہیوں کا تو تدارک کر سکے، ان کا ازالہ کر سکے، ان کی کمپنسیشن کی کوئی راہ ڈھونڈ سکے، کوئی سبیل پیدا کر سکے، تو فرمایا روز قیامت تو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں پائے گا، اور تو صرف یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ فارجعنا نعمل صالحا، کہ اے فرشتوں مجھے واپس اس دنیا میں بھیج دو تاکہ نیک عمل کر کے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ اعمال ڈال کے پھر لے آؤں۔ اے بندے تو یاد کر کہ اس وقت تجھے کہا جائے گا فیقال یا احمق انت من ہناک تجیء، ابھی تو اس دنیا سے آیا ہے، اب کاہے کو واپس اس دنیا میں جاتا ہے؟ اے بندے 40 سال اس دنیا میں رہ کر جو اپنے علم پہ عمل نہ کر سکا، تو اپنے علم کو علم نافع نہ بنا سکا، اپنے عمل کو عمل صالح نہ بنا سکا، تو اہل علم کی صحبت سے کچھ سیکھ نہ سکا، اہل ادب کی صحبت میں رہ کر مؤدب نہ بن سکا، تو اخلاق حسنہ نہ پیدا کر سکا، تو اخلاق سیئہ سے نجات نہ حاصل کر سکا، تو اپنے اعمال کے اکاؤنٹ میں نیکی، طہارت، بندگی، اخلاص، صدق اور وفا جیسی نعمتوں کو شامل نہ کر سکا، اے بندے اب واپس جا کر تو کیا کرے گا؟ اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ 4 چیزیں سیکھ لو۔ یہ علوم شریعہ، خواہ ہم صرف کی بات کریں، نحو کی بات کریں، اصول الفقہ کی بات کریں، اصول الحدیث کی بات کریں، اصول التفسیر کی بات کریں، خواہ ہم شروح کی بات کریں، تفاسیر کی بات کریں، علوم و فنون کی بات کریں، منطق و معانی کی بات کریں، علم الکلام کی بات کریں، خطابت کی بات کریں، دعوت کی بات کریں، ابلاغ کی بات کریں، بلاغت کی بات کریں، آپ فرماتے ہیں اگر تم سالک کی حیثیت سے علم کی راہ پر چل رہے ہو اور سلوک کی راہ کا مسافر ہونا چاہتے ہو، امام غزالی فرماتے ہیں تو مجھ سے 4 چیزیں سیکھ لو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ الامر الاول اعتقاد صحیح، اس علوم شریعہ کا جو ماخذ ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے، جس کے بغیر ان سندوں کا کوئی فائدہ نہیں، ان شہادات کا کوئی فائدہ نہیں، فارغ التحصیل ہونے کا اور کوئی فائدہ نہیں، اور ان سندوں کو فریمز میں سجا کر اپنے گھروں کی زینت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر یہ 4 چیزیں زیور ایمان کی مانند تمہارے کردار کی زینت نہیں بنتی۔ پہلا کیا ہے؟ اعتقاد صحیح، کہ تمہیں اللہ رب العزت ان علوم کے ذریعے سے یہ طلب کرو کہ اللہ تمہیں اعتقاد صحیح عطا فرما دے، عقائد صحیحہ سے منور اور مزین فرما دے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ توسل، عقیدہ استغاثہ، اور یہ سارے عقائد اتنے پختہ ہو جائیں
اور پھر ولایت پر، کرامات پر، بزرگوں پر اور عقیدے کے دیگر پہلوؤں پر اتنے تم متیقن ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ اور اتنے کانفیڈنٹ ہو جاؤ کہ کوئی شخص پھر تمہیں تمہاری زندگی میں متزلزل نہ کر سکے، تمہیں ورغلا نہ سکے، تمہیں تمہاری منزل سے ہٹا نہ سکے، تمہاری فکر کے اندر جھول پیدا نہ کر سکے، اور تم فولاد کی طرح اپنے عقیدے میں اتنے کانفیڈنٹ ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ کہ کوئی شخص، کوئی فلسفی، کوئی عالم، کوئی بدعقیدہ شخص تمہیں اپنے میدان میں چت نہ کر سکے، ہرا نہ سکے۔ پھر فرمایا وَالثَّانِي تَوْبَةٌ نَصُوحٌ لَا يُرْجَعُ بَعْدَهَا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اے بندے اس علم جس میں قال اللہ و قال الرسول پڑھتے ہو، جس میں اللہ کی معرفت کے جام پیتے ہو، جس میں معرفت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوتے ہو، جس میں تصوف کے میدان میں اترتے ہو، جس میں حقوق اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہو، حقوق العباد کی معرفت حاصل کرتے ہو، فقہ الدین سے مستفید و مستنیر ہوتے ہو، پھر اصول الحدیث، اصول الفقہ اور فقہ کی عبارتوں سے تم فیضیاب مستفید ہوتے پھرتے ہو، پھر اولیاء صالحین کے آداب اور ان کے اعمال اور ان کے اقوال زری سے پھر اپنے علم کو چار چاند لگاتے ہو۔ فرمایا اگر یہ سب کچھ پڑھ کر بھی تم توبۃ النصوح، نصوح ان کی راہ کے مسافر نہیں ہوتے اور اپنے کیے گئے گناہ پر خدا کے حضور جھک کر معافی نہیں مانگتے، تم گریہ وزاری والے نہیں بنتے، خشیت اور خوف خدا کا پیکر نہیں بنتے، اور پھر پرہیزگاری اور تقوی و طہارت کی زندگی گزارتے ہو، تو سمجھ لو کہ اس علم کا تجھے فائدہ ہو گیا۔ اگر مڑ کے پھر گناہوں کی وادی میں چلے جاتے ہو، سمجھ لو کہ اس علم کا بھی تجھے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر فرماتے ہیں تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ استرداء الخصوم حتی لا یبقى لأحد علیک حق۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر 100 دشمن تجھے تیری زندگی میں ملیں گے۔ کوئی بولتا ہوا تجھے اچھا نہیں لگے گا، کوئی پڑھاتا ہوا تجھے اچھا نہیں لگے گا، ہو سکتا ہے کوئی پڑھتا ہوا تجھے اچھا نہ لگے، کسی نے تیرا حق مارا ہو، کسی نے تجھے کوئی نقصان پہنچایا ہو سکتا ہے کسی نے تجھے کوئی برا بھلا کہا ہو۔ فرمایا ہے جس کے دل میں قال اللہ و قال الرسول ہوگا، جس کے دل میں علوم شریعہ کا نور ہوگا اور فقہ الدین کا نور ہوگا، تو سمجھ لو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر دشمن کو معاف کرتا چلا جائے، وہ ہر کسی کی خطا کو صرف نظر سے کام لے اور بھلاتا چلا جائے، جو عفو و درگزر کا پیکر ہو، جو حلیم بھی ہو اور جو تائب بھی ہو، ان اوصاف کو اپنی طبیعت میں شامل کرنے والا ہو، لوگوں کو معاف کر دے، لوگوں کی خطاؤں سے کو بھلانا شروع کر دے، اور اتنا بھلا دے کہ کسی شخص کا بھی تم پر کوئی حق نہ رہے۔ فرمایا کہ جب تک یہ خوبی نہیں پیدا ہوتی ہے طالب علم، سمجھ لو کہ یہ علوم شریعہ تیرے کسی کام نہ آئی۔ پھر فرمایا کہ پھر اتنا علوم شریعہ تم حاصل کرو کہ جتنا تمہیں اللہ کے اوامر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جو تم میں اتنا شعور پیدا کر دے کہ اللہ کے اوامر کیا ہیں، اللہ کے نواہی کیا ہیں، مباحات کیا ہیں، احکام کیا ہیں، کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، شبہات کے راستے کیا ہیں، اور کن ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے جہاں شک اور شبہ پایا جاتا ہے، اور واضح اور بین چیزیں کیا ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب تک تم اتنا علم حاصل کرتے رہو گے کہ جس پر تم عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے اوامر اور نہی کے راستے پہ چل سکو، تو وہ تمہارے لیے خیر ہے۔
پھر فرمایا اس کے بعد دیگر علوم تمہارے لیے ضروری ہیں تاکہ تمہارے اندر فراست آئے، حکمت آئے، دانائی آئے۔ پھر کنٹمپریری علوم بھی ضروری ہیں تاکہ تمہارے اندر تمہارے شعور کو بلوغت ملے، تمہارے فہم کو میچورٹی ملے، کنٹمپریری ورلڈ میں کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکو، پھر علوم شریعہ کو علوم عصریہ کے ساتھ ملا کر پڑھ سکو، پھر سائنس کو تحقیق کے ساتھ، تحقیق کو تشریح کے ساتھ، تشریح کو تشریح کے ساتھ، پھر تشریح کو توضیح کے ساتھ، توضیح کو تفریح کے ساتھ، تفریح کو پھر اس کی مختلف مثالوں کے ساتھ پڑھ کر سمجھ بھی سکو اور معاصرین کو سمجھا بھی سکو، اور زمانے کی بولی بول سکو، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات زمانے کی بولی میں منتقل کر کے لوگوں کے دلوں میں پہنچا بھی سکو۔ پھر یہاں پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہاں ایک بہت خوبصورت قول جو امام ابو بکر الشبلی کا وہ نقل فرماتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ توشہ آخرت بھی ہے، ہماری نجات اور بقا کا ذریعہ بھی ہے، اور ہماری زندگیوں میں ہماری کامیابی کا یہ سبب بھی ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 400 علماء اور مشائخ کی صحبت اختیار کی، ان سے زانو تلمذ ہوا، ان سے استفادہ کیا، ان کی قربت و صحبت میں بیٹھا، مگر اور انہی کی بارگاہ میں جا کر میں نے 4000 احادیث یاد کی۔ پھر میں نے جب دہرایا، اس کو ریوائز کیا، تو میں اس نتیجے تک پہنچا کہ ان میں سے ایک حدیث سے مبارک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ میں نے اسے اپنے لیے زاد راہ بنا دیا اور اپنی نجات کا ذریعہ بنا دیا اور توشہ آخرت بنا دیا، اسے اپنا زیور ایمان بنا دیا۔ پوچھا گیا کہ یا ابا بکر الشبلی، وہ کون سی ایسی حدیث تھی جس سے اتنا پیار ہو گیا؟ وہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ایک روز فرمایا، اے میرے صحابیو، اعمل لدنیا کا بقدری مقامی کا فیہا، کہ اس دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا تمہارے قیام کے لیے ضروری ہے، جتنا تمہارا اس دنیا میں رہنا لکھا گیا ہے، جتنا اس دنیا میں تمہارا نصیب لکھ دیا گیا ہے، تمہارا مقدر لکھ دیا گیا ہے، تو پھر اتنی ہی تگ و دو اس دنیا کے لیے کرو جتنا تم نے اس دنیا میں وقت گزارنا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا تو اس دنیا میں صرف اتنا تعلق ہے اور اس دنیا کی حیثیت میرے نزدیک صرف اتنی ہے جیسے میں اپنی انگشت مبارک ایک پانی میں ڈالوں اور اسے نکال دوں، اور جتنی جو پانی کا قطرہ جو میری اس انگشت مبارک پر تم پاؤ گے، سمجھ لو اس دنیا کی میرے نزدیک اتنی ہی حیثیت ہے۔ اس لیے امام ابو بکر شبلی روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس دنیا میں اتنا دل لگاؤ جتنی ضرورت ہے، دنیا سے اتنا پیار کرو جتنی ضرورت ہے، دنیا سے اتنی محبت کرو جتنی ضرورت ہے، دنیا میں اتنا انویسٹ کرو جتنی ضرورت ہے، اور اتنی دنیا داری کرو جتنی برداشت بھی کر سکو۔ پھر فرمایا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور آخرت کے لیے اے میرے صحابیوں اتنا کرو جتنا تمہیں باقی رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ سمجھ لو دنیا اتنی ہے تو باقی تو صرف آخرت ہے، اس کا مطلب دنیا کے لیے اتنا کرو اور باقی سب کچھ آخرت کو سنوارنے کے لیے کرتے رہو، للہیت کے لیے کرو۔ وہ چہرہ جو خدا کو دکھانا ہے اس کو سنوارنے اور سجانے کے لیے کرو۔ جو مکھڑا تیرا خدا نے دیکھنا ہے، جو دل کی کیفیت خدا کو دکھانی ہے، جو اعمال صالحہ تم نے خدا کو پیش کرنے ہیں، پھر سب کچھ اسی کے لیے کرتے رہو۔ پھر فرمایا وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اور پھر اللہ کے لیے اتنا کرو اے بندو
جتنا تمہیں خدا کی حاجت رہتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہے، ہمیں تو ہر حال میں، ہمیں تو ہر دور میں، ہمیں تو ہر مائکرو سیکنڈ میں اللہ کی حاجت ہی رہتی ہے۔ پتہ چلا پھر سب کچھ خدا کے لیے کرو، دنیا میں رہو خدا کے لیے، وہ معافی ہاں میں رہو خدا کے لیے، دنیا سے تعلق بناؤ خدا کے لیے۔ اس لیے حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں دنیا میں رہو پر دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو، دنیا پر سوار ہو پر دنیا کو اپنے اوپر نہ سوار کرو، دنیا سے استفادہ کرو مگر دنیا کی پاؤں تلے روندے مت جاؤ کہ تمہاری حیثیت ہی نہ رہے، دنیا کے سامنے اس طرح متزلزل اور اسی طرح ذلیل ہوتے ہوئے نظر نہ آؤ کہ وہ تمہیں اپنی لونڈی بنا لے، دنیا کے سامنے اتنا نہ جھک جاؤ، بچھ جاؤ کہ تمہاری قدر اور وقت ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے ساتھ اتنی دوستی کرو جتنی ضرورت ہے، باقی دوستی کا نصیب خدا اور اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین اور عاشقین کے ساتھ وقت گزارو۔ فرمایا وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا، اور دوزخ کے لیے اتنا کرو اور اتنا چھوڑ جاؤ کہ جتنا تم دوزخ کی آگ کے سامنے صبر کر سکو۔ اگر تم میں تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے اور دوزخ کی آگ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہو، اے بندے پھر اتنے گناہ مت کر جو کل کو تو برداشت نہ کر سکے، اتنی غفلت کر، اتنی کوتاہی کر، اتنی دو نمبری کر، اتنا دھوکہ دہی کر، اتنا فراڈ کر، اتنی خیانت کر اور اتنی غفلت دکھا جتنی تو کل روز قیامت دوزخ کی آگ کے سامنے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا۔ اگر وہاں چلانا ہے تو پھر اس راہ کی طرف ہی مت جا جو کل تو برداشت ہی نہ کر سکے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں اور عزیز طلباء اور طالبات، بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ تب آتا ہے جب کوئی صحبت صالح نصیب ہو جائے، اور جب کوئی صادقین کی صحبت نصیب ہو جائے، عارفین کی صحبت نصیب ہو جائے، عابدین و زاہدین اور علماء ربانیین کی صحبت نصیب ہو جائے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس دور میں، اس دور کے مجدد عصر، اس دور کے ولی کامل حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی کی صحبت میں رہ کر علم کو سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ وہ علم ہم سمجھ رہے ہیں اور ان کی صحبت سے سیکھ رہے ہیں۔ وہ رول ماڈل ہمارے سامنے ہے جو انگلی پکڑ کے ہمیں سوئے گنبد خضرا لے کر جا رہا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہاں تو فقیہ بھی وہی بنتا ہے جس پر یار کی نگاہ پڑ جائے، یہاں تو محدث بھی وہی بنتا ہے جس پر یار کی اور شیخ کی نگاہ پڑ جائے، یہاں کامل بھی وہی ہوتا ہے جس پر شیخ راضی ہو جائیں۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت یحییٰ بن معین ایک روز امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے ملے اور ان سے فرمانے لگے کہ اے بیٹے، جو تمہارے والد محترم احمد بن حنبل کو حیا نہیں آتا کہ وہ کل کے ایک نوجوان شافعی کے ساتھ ان کے گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے ننگے پاؤں چلے جا رہے ہوتے ہیں اور امام شافعی کو گھوڑے پر سوار کیا ہوا ہوتا ہے؟ کیا انہیں خیال نہیں آتا کہ وہ وقت کے محدث ہیں اور ایک نوجوان کو گھوڑے پر سوار کر کے ننگے پاؤں چلے جا رہے ہیں؟ آپ نے بات سن لی اور خاموش ہو گئے، اور پھر جب آپ کی اپنے والد محترم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے یحییٰ بن معین کا یہ قول آپ تک پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے، جب تمہیں یحییٰ بن معین ملے تو میرا یہ پیغام واپس انہیں دے دینا، انہیں کہنا ہے یحییٰ بن معین اذا اردت ان تتفقہ،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دور کے فقیہ بن جائیں اور فقیہ عصر بن جائیں، خذ رکابہ الآخر، آؤ اور دوسری رکاب اس گھوڑے کی خالی ہے اس کو پکڑ لیں تاکہ وقت کے فقیہ بن سکے۔ وہ بتا گئے کہ میں تو محدث تب ہی بنا جب میں نے اپنے شیخ، کیونکہ ان کے شیخ امام شافعی تھے، انہی سے پڑھے، انہی سے سیکھے، اپنی فقہ کے امام ہوئے اور محدث وقت تھے، مگر ادب شیخ یہ تھا کہ شیخ کے سامنے اپنے جوڑے پہن کر چلنا بھی بے ادبی سمجھتے تھے۔ کل کے وہ فقہا تب ہی فقہا بنے کہ جب وہ پیکر ادب ہو گئے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے فرمایا کرتی تھی کہ یا مالک اذهب الی الربیعہ، اور جاؤ حضرت ربیعہ کی بارگاہ میں جاؤ، تعلم من ادبہ قبل علمہ، جاؤ ان کے ادب سے پہلے سیکھو پھر ان سے علم سیکھو۔ یہ وہ دور تھا جب بڑے بڑے علماء اور سلف صالحین اپنے صاحبزادوں کو کہا کرتے تھے کہ جاؤ اور فلاں فقیہ، فلاں عالم ربانی، تمام صالح ہستی کی صحبت میں رہو، اور وہاں ان کی صحبت میں رہ کر ان کے ادب کا ایک باب سیکھنا میرے لیے تمام احادیث کو یاد کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہے اور زیادہ محترم اور مکرم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ علم اس وقت تک نافع نہیں بنتا جب تک ادب کی روح اس میں شامل نہیں ہوتی، اور ادب جو ہے وہ ادب والوں کی صحبت سے آتا ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے تھے جب ہمیں شعور نصیب ہوا کہ ہم کسی کی صحبت میں جا کر ادب سیکھ لیں تو اس وقت ادب والے ہی کوچ کر چکے تھے، جا چکے تھے۔ آپ خوش قسمت ہیں میرے بھائیوں بہنوں کہ آج ادب سکھانے والے حضور شیخ الاسلام آپ میں موجود ہیں۔ یہ منہاج القرآن کی صحبتیں بھی یہ ادب والوں کی صحبتیں ہیں۔ یہ منہاج القرآن کی یہ چار دیواری، یہاں علم سکھانا اور سیکھنا، یہ بھی ادب والوں کی صحبت ہے۔ منہاج القرآن کی صحبت صحبت ادب ہے۔ حضور شیخ الاسلام کے کلمات کلمات ادب ہے، اور آپ کی فکر، آپ کا نظریہ، آپ کا فلسفہ، یہ فلسفہ ادب ہے۔ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ ایسے علم سے مزین کریں جس کی روح میں ادب ہو، اور ایسے مؤدب ہو جائیں کہ آپ چلتے پھرتے پیکر ادب نظر آئیں، اور دور سے چلتے ہوئے لوگ آپ کو دیکھیں اور دیکھتے ہی کہہ دیں کہ یہ منہاج القرآن کا ادب والا بچہ سند اور شہادت لیتے ہوئے فارغ و تحصیل ہو کر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم ظاہری اور باطنی علوم کو ادب کی روح کے ساتھ، علم نافع کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ مزین کر سکیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ترقی دے، اور یہ سلسلہ تدریس جاری و ساری رہے۔ یہ علوم شریعہ کی نیکسٹ کلاسز بھی اسی طرح کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔